نماز کی جب بات آئی ہے تو یہاں پر آج کا عنوان بھی اسی سلسلے میں اس کی فضیلت کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں تحفے کے طور پر 5 نمازیں ملی۔ ہم جو 5 وقتی نمازیں پڑھتے ہیں آج اسی پر گفتگو کی جائے گی۔ کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والے کو ہی شاید احساس نہ ہو کہ نماز کا راز کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اے نماز پڑھنے والوں، نماز کی معراج کیا ہوتی ہے یہ بھی جان لیں۔ یوں تو دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں جو 5 وقتہ نماز ادا کر رہے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ صرف فرض کی ادائیگی کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کوئی یہ جتلا رہا ہے کہ نماز کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر نماز کو جا رہا ہے، یقیناً اچھی بات ہے، مگر اسے پوچھئے کہ وہ کیوں پابند ہے تو اس کا دل گواہی دے گا کہ وہ فرض کی تکمیل کر رہا ہے۔ یہی فرض کی تکمیل کرنے والے نمازی نے کبھی یہ سوچا کہ میں اس تعلیم کی نگرانی میں نماز ادا کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس طرح سے نماز پڑھ گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ یہی مشاہدہ تو نماز کی معراج ہے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کی عملی تعلیم ہم کو مہدی موعود علیہ السلام نے پریکٹیکل کے طور پر دی، ورنہ وہ کیا احساس تھا، وہ کیا بات تھی کہ کسی نے محسوس کر کے کہہ دیا کہ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ ہم ہر جگہ کی نماز کو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہی پڑھ رہے ہیں، چلیے ادا کر لیں، مگر کہنے والا بھی یہ کہہ گیا کہ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ آخر کیا بات ہے کہ اس نے سمجھ لیا اور کہہ دیا اور ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں؟ یہ نمازیں جو مسلمان پڑھ رہے ہیں صرف فرض کو پورا کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، پھر یہ نماز میں سرور والی بات کہاں سے آئی؟ یہی بات جاننا ہے تو ہم کو اولیاء کرام اور بزرگان دین کی نمازوں کا بغور جائزہ لینا ہوگا۔ ایک وقت کا ذکر ہے کہ حضرت مشہور یہ واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ولایت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے کہ اتنے میں مغرب کی نماز کا وقت آ گیا۔ وہاں انہیں کوئی مناسب جگہ نظر نہیں آئی تو حسن بصری نے اپنا جانماز یا مصلی پانی کے اوپر بچھا دیا اور رابعہ بصری کو مخاطب ہو کر کہا کہ آؤ رابعہ، یہ جگہ بہت پاک ہے، یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر رابعہ بصری حیران ہونے کے بجائے انہوں نے اپنا مصلی ہوا کے دوش پر بچھایا اور کہا کہ کیا یہ جگہ اس سے پاک نہیں ہے؟ دوستو، ہوا اور پانی دونوں پاک ہیں، جس سے یہ زمین خود بخود پاک ہو جاتی ہے۔ پھر رابعہ بصری نے حسن بصری سے کہا کہ تم جو یہ دکھاوا کر رہے ہو وہ تو معمولی مچھلی بھی پانی پر تیر کر دکھا سکتی ہے، اور میں نے جو عمل کیا ہے ہوا کے دوش پر وہ تو کمزور مکھیاں بھی کر سکتی ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر ایسی نماز کو قبول نہیں کرتا جس میں دکھاوا ہو، جس میں خدا کو پانے اور خدا کو چاہنے کا ولولہ نہ ہو۔ یہی تو عمل مہدی موعود علیہ السلام کا تھا۔ نماز وہ ہو جس پر سجدوں کو رشک ہو، اور سجدہ ایسا ہو جس پر خدا کو ناز ہو۔ تعلیمات امامنا مہدی موعود علیہ السلام میں ہمیں یہی درس ملتا ہے
کہ اگر تم خود کو ان باتوں کا اہل نہ پاؤ تو کم از کم اتنا تصور تو قائم رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایسا تصور رکھنے سے نمازی کے دل کی توجہ صرف اللہ کی طرف رہے گی، اور جب نماز میں دل اللہ کی طرف متوجہ رہے گا تو نماز میں زیادہ حرکت نہ ہوگی اور نہ کھجلی کا احساس ہوگا۔ دل کی توجہ پر جب بات چل رہی ہے تو ایک قصہ بھی سن لیجئے کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز کی امامت کر رہے تھے، ان کے بھائی بھی جماعت میں شامل تھے، مگر کسی سبب سے انہوں نے اپنی نماز منقطع کر کے جماعت سے الگ ہو کر انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد مصلیوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ مجھ پر اس بات کا انکشاف ہو گیا کہ امام صاحب نے تیسری رکعت میں یہ خیال کیا کہ میں بازار سے ان کپڑوں کی گھڑی گٹھری خرید لیتا تو اچھے داموں میں بیچ سکتا تھا۔ امام کی تیسری رکعت میں اس خیال پر میں نے اپنی نماز منقطع کر دی۔ اپنے بھائی کی اس بات پر امام غزالی کو ٹھیس پہنچی، وہ اپنی شکایت لے کر اپنے والدہ محترمہ کے پاس پہنچے۔ سارا واقعہ سنانے کے بعد ان کی ماں نے یہ سن کر سارے واقعے کو انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں تم دونوں کی نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کس طرح سے کہ امام غزالی کی والدہ کی حکمت بھرا جواب بھی عجیب تھا کہ دونوں بھائیوں کی نماز ناقص ثابت ہوتی ہے۔ پھر اس کی تشریح فرماتے ہوئے والدہ نے کہا کہ امام کا نماز کی نیت باندھ لینے کے بعد دنیاوی معاملات کو دل میں جاگزی کرنا یا لانا عبادت سے خشوع اور خضوع کو ختم کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح مقتدی کا بھی نمازوں کے دوران اللہ کے حضور سے توجہ ہٹانا اور امام کے حرکات پر اپنی توجہ ڈالنا بھی خشوع اور خضوع کو ختم کر دیتا ہے۔ لہذا عالیت کی روح سے ہر دو کی نماز ناقص ہوتی ہے۔ اسی بات کے تعلق سے ایک شاعر بڑی پیاری بات کہہ گیا کہ ہے خیال بت میرے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں نماز میں، اور ایک جگہ کہہ گیا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ مگر ایک مہدوی اگر سچائی پر ہے تو وہ ضرور محسوس کرنے لگتا ہے کہ نماز میں نماز والا ملتا ہے۔ اگر ہماری نماز اس تصور کے ساتھ ہو کہ تو اس طرح اللہ کی عبادت کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، یہی نماز کی معراج ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تو ہماری نمازوں کو صلاۃ المعراج یعنی معراج والی نماز بنا دے، اور اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں قرآن میں سورہ فاتحہ میں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو ایسی عبادت کے لیے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر ان عبادتوں کی وجہ سے تیرا انعام ان پر ہوا۔ تو ایسی عبادت ہمیں عطا کر اور ایسا طریقہ اور ایسا راستہ ہمیں عطا کر۔ لہٰذا نماز وہ نماز ہونی چاہیے کہ جس کے تعلق سے نماز انسان کے لیے معراج ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی نماز کی تعلیمات اور مہدی خلیفۃ اللہ علیہ السلام کے بتلائے ہوئے اشارات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بعمل مسلمان مصدق بنا کر جلائے، اور ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، اور ہم جو بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اے باری تعالیٰ تو ہمیں اس طرح کا خشوع اور خضوع ہماری نمازوں میں عطا کر دے، اور ہماری نمازوں کو اور عبادت کو قبول فرما۔
آمین ثم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم.